بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 194 اور آج اس کی 5ویں قسط ہے۔ ناظرین، معارف القرآن جلد دوم پیج 137 سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 105۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ہے وہاں بے حاصلی کشتے اجل کے واسطے، سازگار آب و ہوا تخم عمل کے واسطے۔ نور فطرت ظلمت پیکر کا زندانی نہیں، تنگ ایسا ہلکا افکار انسانی نہیں۔ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ ناظرین، آج کا یہ ویلاگ ہے 194 اور 5ویں قسط ہے، آخری آج کی 5 قسط الحمدللہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ رب ذوالجلال کا پیارا نبی محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم خدا تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال کا پیارا نبی محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ادنے درجے کا ایمان ہے۔ ان تمام آیات اور روایات سے یہ ثابت ہوا ہے، یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ البتہ تمام احکام شرعیہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت و استطاعت پر احکام دائر ہوں گے۔ جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا۔ ابھی جو حدیث آپ نے دیکھی ہے اس میں استطاعت ہی پر مدار رکھا گیا ہے، پھر استطاعت و قدرت ہر کام کی جدا ہوتی ہے۔ امر بالمعروف کی قدرت پہلے تو اس پر موقوف ہے کہ وہ معروف و منکر اس شخص کو پوری طرح صحیح معلوم ہو، جس کو خود ہی معروف و منکر کی تمیز نہ ہو، وہ اس مسئلے کا پورا علم نہ ہو، وہ اگر دوسروں کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ بجائے اصلاح ہونے کے فساد ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی ناواقفیت کی بنا پر کسی معروف کو منع کرنے لگے یا منکر کا حکم کرنے لگے۔ اس لیے جو شخص خود معروف و منکر سے واقف نہیں ہے، اس پر یہ فریضہ تو عائد ہے کہ وہ واقفیت پیدا کرے اور احکام شرعیہ کے معروف و منکر کا علم حاصل کرے، اور پھر اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے۔ ناظرین، لیکن جب تک اس کو واقفیت نہیں، اس کا اس خدمت کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں، جیسا اس زمانے میں بہت سے جاہل وعظ
کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ انہیں قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا، یا بہت سے عوام سنی سنائی غلط باتوں کو لے کر لوگوں سے جھگڑنے لگتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ یہ طریقہ کار بجائے معاشرہ کے درست کرنے کے اور زیادہ ہلاکت اور جنگ و جدال کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے چھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں، اے موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کتنے نگینے، یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔